ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی مذاکرات۔ ایرانی وفد کے اراکین کنونشن ہال واپس آنا شروع ہو گئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کنونشن ہال کی عمارت میں واپس آ چکے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ رائٹرز نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ مذاکرات کے دوران پابندیوں میں ریلیف اور ایرانی فنڈز کو غیر منجمد کرنے پر بھی توجہ دی گئی۔ ایرانی وفد کے رکن نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی سے متعلق انتظامی طریقہ کار طے پا گیا ہے۔ ایرانی تیل پر پابندیوں میں ریلیف کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ CNN کے مطابق ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور میں آبنائے ہرمز اور لبنان پر گفتگو کی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور 80 منٹ تک جاری رہا۔ اس کے بعد دونوں وفود نے اندرونی مشاورت کے لیے وقفہ لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وقفے کے دوران فریقین نے وفود کی سطح پر مشاورت کی۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی وفد نے قطری وفد کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیموں نے بند کمرے میں پاکستان اور قطری ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ امریکی وفد کی قیادت نائب امریکی صدر JD وینس کر رہے ہیں۔ باقر غالباف اور عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد مذاکرات کا حصہ بنا۔ سوئٹزرلینڈ میں جاری تکنیکی مذاکرات کو لیک لوسرن سمٹ کا نام دیا گیا ہے۔ قطر بھی بطور ثالث مذاکرات کا حصہ ہے۔ خالد صاحب، ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کامنٹس چاہوں گا۔ پہلی کامیابی جو تھی وہ بھی تاریخی تھی اور بہت اہم تھی، اور اس میں بھی جو مخالفین تھے امریکہ میں یا اسرائیل میں، ان کی طرف سے بھی کافی شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ آگے یہ پروسیس چلے گا یا نہیں چلے گا۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت نے جس طرح انہیں دوبارہ لا بٹھایا ہے، اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو ممکن بنایا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی بات ہے۔ اب آگے ان پارٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سالسوں کی موجودگی میں جس طرح وہ آگے پروسیس کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے، پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، اور اس سے توقع کرنی چاہیے کہ دنیا کی جو یہ سب سے بڑا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اس میں کوئی ہیڈ وے ثابت ہو سکے گا۔ یہ جو سفارتی کامیابی ہے یہ ایک بہت بڑا کک سٹارٹ ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اپنی اکانومی ہے اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، جو اس وقت دنیا میں ڈفرینٹ سافٹ پاور سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہے اس میں الائن کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے۔ ایران بھی اگر ان معاملات میں سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو ایران کے ساتھ ہماری جو گیس پائپ لائن کا ہے وہ منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹریڈ اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ بہت نکل سکتی ہیں۔ تو پورے مڈل ایسٹ میں یہ جو ایک نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں اس میں بھی پاکستان اس وقت بڑی رائٹ الائنمنٹ کے کھڑا ہے۔ ایران کا بھی اور یورپین یونین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کافی مستحکم ہیں، پازیٹیو نوٹ پہ ہیں، اور اس اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی کے لیے بھی اور اپنے ریفارم پروسیس کے لیے بھی اور اپنی جو اسٹرکچرل چینجز ہے اس کے لیے اگر اپنے آپ کو صحیح الائن کر لیتا ہے، اپنی انسٹیٹیوشنل ریفارمز کو بھی کر لیتا ہے اور انہیں اچھا الائن کر لیتا ہے انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کے ساتھ، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑے دور رس پازیٹیو اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ عدم اعتماد آپ کو پتہ ہے اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے۔ 47 ایئر سے امریکہ میں اور ایران